فرمایا تھا نا پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدیں بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بظاہر تو یہ گدریوں میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ گرد جب اڑتی ہے تو اس گرد کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر گرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوار آ رہا ہوتا ہے، ہر گرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوار ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر جو گرد چڑھی ہوتی ہے، یہ میلے کچیلے کپڑے، یہ بکھرے ہوئے بال، یہ ٹوٹے پوٹے انداز، یہ ٹوٹے پوٹے گھرانے، یہ ان گھرانوں میں بیٹھ کر یہ بوریوں کے اوپر بیٹھے اپنا بستر بنا کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو حقارت کی نظر سے مت دیکھا کر کہ یقیناً ان کے پیچھے کوئی شیر چھپا ہوا بیٹھا ہے، یقیناً ان کے پیچھے شیر چھپا بیٹھا ہے۔ تو جب یہاں اس آستانے پہ آ گئے ہیں، یہ آستانہ صرف آستانہ نہیں ہے، یہ تو ایک ولی بنانے کا کارخانہ ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ کیا ہے؟ ولی بنانے کا کارخانہ ہے۔ اور یہ عقیدت صرف میں اپنے جذبات میں آ کر یا عقیدت کی وجہ سے بات نہیں کر رہا، یہ تو تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے، یہ تو تاریخ شاہد ہے۔ آپ یہاں سے چورہ شریف کی بستی سے یہاں سے منہ کریں تو وہ آپ کو براستہ ایران اور براستہ یورپ اور ایشیا یہ سارا گھومتا پھراتا آپ کو ایک دائرہ جو ہے وہ پھر اسی دائرے کے اوپر لے آئے گا، اسی مرکز کے اوپر لے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ صرف ایک آستانے پہ نہیں بیٹھے، یہ ولی خانے پہ بیٹھے ہیں آگے، ولی کے گھر خانے میں بیٹھے ہیں آگے، جہاں سے اولیاء بنائے جاتے ہیں، جہاں سے صوفیاء بنائے جاتے ہیں۔ یہاں مرید کم بنتے ہیں، یہاں مراد زیادہ بن کے جاتے ہیں، مرید کم ہوتے ہیں، مراد زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں آئے ہیں، اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے، دعا تو میں نے آپ کے لیے مانگ لی ہے پہلے، ایک دفعہ پھر مانگ لیتا ہوں کہ آج بھی آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے کل بھی تم ہی آؤ اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس سرزمین پہ آتی رہے۔ تو جب آپ یہاں آ گئے، اس ولی کامل کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ نے یہ سعادت عطا فرما دی ہے، تو پھر اس سعادت کو غنیمت سمجھ کر ایسا نہ ہو کہ جب یہاں سے واپس آئے تو یہ سفر رائے گاہ چلا جائے۔ رائے گاہ تو نہیں جانا چاہیے نا؟ کیوں بھائی؟ رائے گاہ تو نہیں جانا چاہیے۔ حضور قبلہ عالم کا نام ہے نور محمد، کیا نام ہے؟ کیا نام بنتا ہے؟ مطلب کیا بنتا ہے؟ محمد کا نور، کیا بنتا ہے؟ محمد کا نور۔ اور حضور قبلہ عالم کا نام ہے فقیر محمد، کیا نام ہے؟ اور مطلب کیا بنتا ہے؟ محمد کا فقیر، محمد کا فقیر۔ جو محمد کا جو محمد کا فقیر ہو اسے پھر کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ کیوں بھائی؟ جو محمد کا فقیر ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ نہیں رہتی، اس کے خزانے بھرے ہوتے۔ اوپر نگاہ دوڑائیں نا ذرا، اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو آگے نام آئے گا فیض اللہ۔ کیا نام آئے گا؟ فیض اللہ۔ بولیں کیا نام آئے گا؟ فیض اللہ۔ کیا معنی بنے گا؟ اللہ کا فیض۔ تو وہاں اللہ کا فیض، وہاں محمد کا نور، یہاں محمد کے در کا فقیر، تو پھر ہم فقیروں کی جھولی کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ فیض تو اللہ سے آ رہا ہے، فیض تو اللہ سے آ رہا ہے، محمد کا نور تقسیم کر رہا ہے، محمد کا نور تقسیم کر رہا ہے، اور سارے محمد کے فقیر بیٹھے ہیں، تو پھر خالی جھولیاں نہیں جائیں گی، انشاءاللہ بھر کے اپنی جھولیاں لیں گے۔ آنا قبول فرمائے۔ جو حضرات آ گئے ہیں، جو نہیں آ سکے، جو راستے میں ہیں، اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ ابھی نماز پڑھیں گے نا، پتہ چلے گا کون کون وضو سے بیٹھا ہے، اور کوئی ایم ہی آگے بہ گیا ہے، مطلب بھئی ایم ہی بہ گیا آگے، تے وہ ہن پتہ چل جائے گا۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، صدا پڑھتے رہوں گے تے نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ روٹی پانی کریں گے، لنگر سنگر کھاوا پیئیں گے، تے اس تو بعد پھر انشاءاللہ اپنے بسترے سنبھالو، تے وہ بڑے خوش نصیب ہون گے جڑے بستریاں دے وچ نہیں بیٹھ کے بابا جی دے قدموں دے وچ بیٹھ گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شعر ہے نا، وہ اب مجھے شعر تو اب میں آپ کو بتایا بھی باتیں بھول بھال جاتا ہوں، حافظہ ویسے میرا کمزور ہو گیا، کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے،
تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. ٹھیک ہے, درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. تو سوتے تو ساری زندگی رہتے, گھروں میں بھی سوتے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب راستے میں بھی بعض ساتھی آئے ہیں, آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سفر کے آئے ہیں, کر کے آئے ہیں, سفر کی صعوبتیں ہوتی ہیں, سفر و سکر تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن سفر جب کیا ہے تو پھر سفر کسی کنارے پہ بھی لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بستر بہرحال میں نے بنوا دیے آپ کے, آپ سوئیں, میری طرف سے آپ کو چھٹی ہے. لیکن بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو سوئیں گے بھی تو ان کے مقدر جاگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی میں عرض کروں گا کہ سوئیں, ضرور سوئیں, لیکن اپنے مقدر کو نہ سلائیں, اپنے مقدر کو نہ سلائیں. ضرور سوئیں, آنکھیں سو رہی ہوں لیکن تمہارے دل جو ہے وہ متوجہ ہو چکے ہوں. تو جب دل کی توجہ قائم ہو جائے گی پھر چاہے آنکھیں ساری زندگی سوتی رہے, پھر نور نرا نور ہوتا رہے, ٹھیک ہے. تو کھانا کھائیں گے, لنگر پانی کریں گے, لنگر شریف کے بعد سوئیں گے, ٹھیک ہے, پھر سوئیں گے. تو سونے والے جاگیں گے, جاگنے والے سوئیں گے, کچھ تو ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سونے والے جاگیں گے, جاگنے والے سوئیں گے, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ پھر نماز پڑھیں گے, کیا خیال ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے, صدا پڑھتے رہیں گے. تو صبح نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ اللہ کریں گے, کیا خیال ہے. بزرگوں کے پاس آنے کا تو مقصد ہی یہی ہے, کیا خیال ہے, اللہ اللہ کرنا. ان کا سبق ہی یہی ہے کہ جو ان کے پاس آتا ہے وہ اور کچھ نہیں سکھاتے, وہ کچھ نہیں پڑھاتے, وہ تو بس نگاہوں سے اور اپنی زبان سے اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں. تو جو اللہ اللہ کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی لاٹھانی بن جاتے ہیں. جو اللہ اللہ کرنا سیکھ جاتے ہیں, جو پھر وہی بات میں اپنی دہرانے لگا ہوں کہ جو محمد کے فقیر بن جاتے ہیں, جو محمد کے فقیر بن جاتے ہیں اور محمد کے فقیروں کے فقیر بن جاتے ہیں, پھر وہ دنیا والوں کی نظر میں اس ملت کے امیر بن جاتے ہیں. یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے, یہ مقام نصیب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ جب آئے ہیں, سچے دل سے آئے ہیں, تو خالی نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا, خالی نہیں جائیں گے. تو اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اسی طرح حضور بابا جی صاحب کے روحانیت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بابا جی صاحب کی جتنی بھی توجہات ہیں اللہ ہمارے ہر کام میں, ہمارے علم میں, ہمارے رزق میں, ہمارے عمل میں, ہمارے گھر میں, ہمارے